الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ باہر سے آنے والوں کے لیے، آفاقی افراد کے لیے خانہ کعبہ کے اطراف ایک بڑا دائرہ ہے جسے میقات کہتے ہیں، ایک چھوٹا دائرہ ہے جسے حدود حرم کہتے ہیں۔ تو باہر سے آنے والوں کے لیے بڑے دائرے میں داخل ہونے سے پہلے میقات پر احرام باندھنا ضروری ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقامات متعین کر دیے۔ تو صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1522 اور 1528 میں یہ روایت ہم کو ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل مدینہ کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے، اہل مدینہ کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے، اور یہ مدینے سے 9 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اور آپ نے فرمایا شام اور مصر سے آنے والوں کے لیے جحفہ یا مہیعہ جو رابغ کے نزدیک ہے یہ میقات ہے۔ جحفہ یا مہیعہ یہ میقات ہے، اور یہ مکے سے 109 کلومیٹر دور ہے، رابغ کے پاس واقع ہے۔ یہی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث 1522 اور 1528۔ اور مشرقی علاقوں سے آنے والوں کے لیے، نجد سے آنے والوں کے لیے اور وسطی عربستان سے آنے والوں کے لیے میقات قرن المنازل ہے جو طائف کے پاس واقع ہے۔ اور جنوبی علاقوں سے آنے والوں کے لیے یلملم میقات ہے جو مکے سے 50 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہ صحیح حدیث بخاری کی حدیث نمبر 1529 ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کے لیے ذات عرق کو میقات مقرر کیا۔ یہ صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1739 اور 1742۔ اب دیکھیے حضرت عمر کا دور آیا، تو اس زمانے میں پھر 2 فوجی چھاؤنیاں قائم ہوئیں، ایک بصرہ کہلاتی تھی، ایک کوفہ۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے وہ جو نجد کی میقات ہے قرن المنازل ہے، لیکن وہ ہمارے راستے سے ہٹ کر ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دشواری ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر نے اجتہاد کرتے ہوئے کہا فانظروا حسوھا من طریقکم، تو ذرا دیکھو تم اس پر متوازی دیکھ لو کہ قرن المنازل کے متوازی کون سا علاقہ ہے۔ فحد لہم ذات عرق، تو حضرت عمر نے ذات عرق کا تعین کیا۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم نہیں تھا، لیکن ان کا اجتہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عین مطابق ہو گیا، کیونکہ یہ چیز موجود تھی۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذات عرق کو میقات مقرر فرمایا۔ اب آ جائیے کچھ حدود حرم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1587، اور یہ ایک چھوٹا دائرہ ہے حدود حرم کا۔ یاد رکھیے کہ آپ چاہے احرام باندھے ہوئے ہوں یا نہ باندھے ہوں، چاہے آپ عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ویسے آپ مکہ آئے ہوئے ہیں تجارت کے لیے، زیارت کے لیے، کسی بھی کام کے لیے آپ مکہ آئے ہوئے ہیں، اور اگر آپ چھوٹے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں، تو وہاں کچھ پابندیاں ہیں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1587 ہے۔ تو یہاں 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے مکے کو محترم ٹھہرایا ہے، حرام ہے، محترم ہے، یہ بلد امین ہے۔ نمبر 2، اس کے کانٹوں کی جھاڑیاں بھی نہیں کاٹی جا سکتی، درخت نہیں کاٹے جا سکتے، خاردار کانٹے والے درخت بھی نہیں کاٹے جا سکتے۔ نمبر 3، یہاں شکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ شکار کو پریشان کیا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 4، یہاں گری پڑی چیزوں کو اعلان کرنے والے شخص کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں اٹھا سکتا۔
جو حکومت کا آدمی ہے وہی اٹھائے گا، جو حکومت کا آدمی ہے وہی اٹھائے گا اور وہی اعلان کرے گا کہ یہ کس کا ہے۔ کسی کا بٹوا گر گیا، پرس گر گئی، سامان گر گیا، پیسے گر گئے، تو حدود حرم میں یہ پابندی ہے، کوئی گری پڑی چیز اٹھا نہیں سکتا، صرف اعلان کرنے والا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم کا تعین خود کیا، اور سب سے قریب تر جو حد ہے حرم کی وہ تنعیم ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت عائشہ نے اپنی ناپاکی کے بعد جب غسل کیا، پاک ہو گئیں، تو اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کے ساتھ جا کر وہاں سے احرام باندھ کر نیت کر کے وہ آئی تھیں۔ تو بعض لوگ مرد بھی وہاں جا کے احرام باندھتے ہیں، تو اس مردوں کے لیے ہمیں کوئی دلیل قرآن یا حدیث سے نہیں ملی۔ تو عورتوں کے لیے ہے، اگر عورتیں حدود حرم میں ناپاک ہو جائیں تو پاک ہونے کے بعد غسل کر کے ان کو مقام تنعیم جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح احرام باندھ کر نیت کر کے آنا چاہیے۔ دوسری جو حد ہے مغرب میں وہ حدیبیہ ہے، جس کو آج کل شمیسی کہتے ہیں۔ یہ 22 کلومیٹر دور ہے، اور شمال مشرق میں جیرانہ ہے، اور یہ شرائع المجاہدین کے قریب ہے اور 16 کلومیٹر دور ہے، اور فتح مکہ اور غزوہ حنین کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے احرام باندھا تھا۔ جنوب مشرق میں عرفات وہ حدود حرم ہے۔ مینا اور مزدلفہ دونوں حدود حرم میں شامل ہیں، لیکن عرفات حدود حرم سے باہر ہے، اور یہ 20 کلومیٹر دور یہ سرحد واقع ہے۔ اور جنوب مغرب میں اذاعۃ لبن یہ یمن کی جانب ہے، 12 کلومیٹر دور یہ حد واقع ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔